الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا، ایک ابر تھا اس کا سایہ کر دیا، وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم المن والسلوى، منا اور سلوہ تمہارے خاطر، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پاکیزہ رزق میں سے، وما ظلمونا اور تم نے ظلم نہیں کیا ہم پر، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ جو قتل وتل ہوئے ہیں پہلے اور جہاد کا انکار کر دیا، تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا، خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اچھا سمجھ میں بھی آتا ہے، جو قوم 400 سال سے فرعون سے ڈر ڈر کر رہ رہی ہو، ان کی غلامی میں پل رہی ہو، اس کے اندر بہادری اور جداری ہوگی کیسے کہ وہ نکلتے ہی جہاد کر لے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جب انہوں نے جہاد کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کو ایک سزا دی۔ وہ سزا یہ دی کہ اسی وقت مصر سے نکلے تھے اور دوسری طرف شام تھا۔ مصر اور شام کے بیچ میں آج بھی اگر آپ گوگل میپ پر جائیں گے، یہ دنیا کے نقشے پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، میں آتا ہوں یہاں تفسیر کرنے سے پہلے میں ضرور دیکھ کر آتا ہوں گوگل میپ کے اوپر، تو وہ ایک جگہ ہے وادی تی کے نام سے، وادی تی۔ یہ وہ مقام ہے جو 10 کلومیٹر کا میدان ہے، بالکل سفاٹ سیدھی زمین ہے، ایک پیڑ نہیں ہے، گھاس کا تنکا نہیں ہے، اور پکی زمین ہے پتھریلی، اس کے اوپر نہ عمارت بنی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ 10 کلومیٹر 10 میل کا، 10 کلومیٹر نہیں 10 میل کا پورا میدان تھا۔ اس میدان کے اندر جب یہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا یہیں پر شروع کر دی۔ سزا یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان کو اس میدان میں بھٹکا دیا۔ 10 میل تو ایک دن میں آدمی سفر طے کر لیتا ہے۔ یہ لوگ چلتے تھے صبح اور شام تک پہنچتے تھے، ایک کنارے سے چلتے تھے اور دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے تھے، اور تھک جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے، اور جب سو جاتے تھے صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کل صبح جہاں سے چلتے وہیں بیٹھے تھے، مطلب نکل نہیں پاتے تھے اس میدان سے، کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اگلے دن وہیں آ جاتے تھے۔ 40 سال میں نسل بدل جاتی ہے نا، ڈرپوکوں کو ہٹا کر کے بہادروں کو لانا تھا تاکہ وہ اس جہاد والے حکم پر عمل کر سکیں۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وادی کے اندر پھنسا دیا۔ اب اس وادی کے اندر سزا کے طور پر تو رکھا تھا ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بھی ان کو VIP کیٹیگری کی دی، جیسے آج ہمارے ہندوستان کے قانون کے اندر ہوتا ہے، کوئی غریب آدمی کوئی کام جو ہے خلاف جرم کام کر دے تو سزا تو اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی اگر بڑا آدمی ہو، TV اسٹار ہو، سپر اسٹار ہو، تو بیل پر باہر بھی آ جاتا ہے، جیل کے اندر کچھ سہولیات بھی دے دی جاتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو سزا تو ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سزا کے اندر بھی بہت سارے انعامات ان کو ملے۔ مثال کے طور پر، جب ظاہر سی بات ہے اس پیڑ کا درخت بھی نہیں ہے جس کے سائے کے اندر یہ بیٹھ جائے، تو دن کے اندر ان کو دھوپ نے ستایا، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی، آپ ہمارے لیے کچھ انتظام کریں، دھوپ سے پریشان ہو گئے بچے اور عورتیں اور ہم بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، یا اللہ میری قوم پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر یہ نے فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادل کا سایہ تم پر، سفید رنگ کا، ایسا نہیں تھا بادل کا سایہ کہ گھٹا چھا گئی اندھیرا ہو گیا اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھٹا چھائی تھی نا، آپ نے دیکھی تھی، روشنی تھی اور دھوپ سے حفاظت بھی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ 40 سال یہ سایہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا، 40 سال، 1-2 دن کی بات نہیں۔ جب سایہ نہ ہو سر پر تو انسان کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، دھوپ لگ جاتی ہے بہت زیادہ، پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن 40 سال سورج نکلنے کے باوجود ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچا کر کے رکھا۔ تو بادل کا سایہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب رات ہوئی تو رات کو ظاہر سی بات ہے کھلے آسمان کے نیچے ہو اور ایک لائٹ، ایک موم بتی، ایک چراغ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اندھیرا ستاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہلکی نائٹ بلب جیسی روشنی کا انتظام فرما دیا، عمودی لائٹ جو ہلکی ہوتی ہے، اتنی تیز نہ ہو کہ ان کو نیند نہ آئے، رات کے وقت میں ہلکی لائٹ کا انتظام کر دیا
کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں اور ان کو زیادہ روشنی کی وجہ سے خلل بھی نہ ہو۔ جب بھوک لگی تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے منہ اور سلوہ اتارا، دو ایسے کھانے جو ان سے پہلے یا ان کے بعد کسی کے لیے نہیں اتارے گئے۔ آپ لوگ تو کام پر جاتے ہو نا، صبح سے شام تک تھکتے ہو، کاروبار کرتے ہو، فیکٹری چلاتے ہو، نوکری کرتے ہو، مزدوری بھی کرتے ہو، تب جا کر کے دو روٹی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ کیسی سزا ہے، وہ بیٹھے ہوئے آرام سے بادل کے سائے میں مزے لے کر اور منہ اور سلوہ اتر، یہ سزا ہے۔ میرے جیسے آپ کے جیسے لوگ تو شاید تمنا کریں ایسی زندگی ملے ہمیں، ٹینشن فری رہتے، ہم کھانا پینا اپنا آتا رہے، بیٹھے بٹھائے، کرتے نہیں کرتے اس طریقے کی تمنائیں کرتے، کاش بیٹھے بٹھائے آ جائے، لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن تمنائیں تو ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ان کے لیے منہ اور سلوہ کا وہ کیا تھا، منہ اور سلوہ؟ علماء نے فرمایا کہ میٹھی گولیاں، جب یہ صبح اٹھتے تھے تو میٹھی ترنجبین کی گولیاں، میٹھا کھانا، اور جو بٹیر ہوتے ہیں نا، تیتر بٹیر، وہ بہت زیادہ پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو زیادہ اونچا اڑنے کی سخت نہیں تھی، تو یہ ایسے ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ ایسے تالی بجا کے مچھر کو مارتے تھے، ایسے ہی وہ پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو تیتر بٹیر کھاتے تھے، کیا روپے کلو ہے مرغا خریدنا پڑے تو پتہ چلے، اور تیتر بٹیر بیٹھے بٹھائے مل جائے دونوں تینوں ٹائم دسترخوان کے اوپر، اور ترنجبین میٹھی گولیاں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بھی انتظام کیا کہ کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو میٹھا بھی دیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا خدا کی شان ہے، ترنجبین کی گولیاں دے دی، اور جو ہے ان کو تیتر اور بٹیر ان کو خوب دے دیے، اور پھر کہنے لگے موسیٰ پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا ایک پتھر کے اوپر، اس میں سے پانی پھوٹنے لگا، اس سے کھاتے تھے، پیتے تھے، نہاتے تھے، ہر چیز اس پانی سے استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ کپڑے کہاں سے لائیں، ایسی بات ہے، کپڑے تو وہی تھے جو اپنے پاس تھے، جو پہن رکھے تھے، اور تو بازار تھا نہیں وہاں پر، جو ہے بازار لگا ہوا کپڑوں کا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے کپڑے پھٹ رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کو ان کے جسم کے مناسب کر دیا، کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو اس کپڑے میں لپیٹ دیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا تھا اس کا کپڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا تھا، نہ پھٹتا تھا، نہ میلا ہوتا تھا، نہ اس میں سے بدبو آتی۔ وی آئی پی کیٹیگری کی سزا، یہ وی آئی پی کیٹیگری کی سزا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کی وضاحت پھر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جب اللہ تبارک، یہ لاڈلی امت تھی، لاڈلی امت، جیسے آج آپ ہیں نا، خیر میں اپنی اور آپ کی کیا بات کروں، ہم تو یہودیوں سے بدتر ہیں، اللہ حفاظت فرمائے اگر ہم اپنے اعمال گننے پر آ جائیں تو۔ یہ لاڈلی امت تھی ہم سے پہلے، یہ لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ان کو انعامات سے نوازا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی ان کے اندر ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی انعام اللہ تعالیٰ ان کو دیتے تھے، قلعے نما مکان بنا کر کے رہتے تھے، آسمانوں سے کھانے اترتے تھے، دسترخوان اترتے تھے، لیکن جب نافرمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی ویسی دیتا تھا، بندر خنزیر بنا دیا، میدانوں میں بھٹکا دیا، فرعون سے پٹوا دیا، اس طریقے سے سزائیں ملی ہیں۔ ہماری بدعمالیاں ان سے بھی زیادہ شاید آج یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ بندر خنزیر نہیں بنایا جاتا اور میدانوں میں نہیں بھٹکایا جاتا۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے سردار، آپ کی دعا آڑے آ گئی ہے کہ میری امت پر ایسا کوئی بادشاہ مسلط نہ ہو جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کے اوپر کوئی آسمانی عذاب نہ ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کو گالی دیں اور آسمان سے ٹپ سے آ کے پتھر پڑے ٹانٹ کے اوپر تو نانی یاد آ جائے، ایسا ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، لیکن اس کرم کا ہم کیا کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم بڑے یہ ہیں وہ ہیں، ایسے میں ایسے ڈبل پیسے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بنی اسرائیل کو سزا دے سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس وقت طاقتور تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ آج بھی طاقتور ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بنی اسرائیلیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیوں ہم نہ دہرائیں، ان باتوں کو ہم نہ دہرائیں، اور ضرورت اس بات کی جو باتیں آپ کو بتائی اور سکھائی جاتی ہیں آپ اپنے گھروں میں جا کر، اپنے جو ہے گھر بیوی بچوں میں جا کر یہ چیزیں ان کو بتایا کریں، ان کو سکھایا کریں، تاکہ ان کے اندر بھی دین آئے۔ پروردگار ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔